اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ مولانا اور حکومت میں مذاق اور چیف جسٹس کا پاکستان قوم کے ساتھ مذاق، اور کیا ان لوگوں نے پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان جو مذاق چل رہا ہے، اس سے پاکستانی قوم آگاہ ہے اور پاکستانی قوم مولانا صاحب کو بھی جانتی ہے اور جانتی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ مولانا اور حکومت کے ساتھ کون سا جو مذاق چل رہا ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان سسٹم کا کیسے حصے ہیں اور سسٹم کی کیسے مدد کرتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مولانا اور حکومت کے درمیان جو مذاق چل رہا ہے وہ ہے مدرسوں کی رجسٹر، مثلا مدرسوں کو حکومت کے انڈر حکومت کے تحلیل میں۔ اب یہ آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو 26 آئینی ترمیم کو جو پہلی تھی، اس کا وہ نہ دے کر ان نے مولانا صاحب نے کیا کہ مولانا صاحب واہ واہ بھائی، مولانا صاحب نے وہ کر دیا، مولانا صاحب نے وہ کر دیا، مولانا صاحب نے سانپ زہر نکال دیا، سانپ مار دیا۔ اب دیکھیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا مولانا صاحب نے قوم کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپا ہے نا، وہ پوری تا حیات قوم یاد رکھے کہ مولانا صاحب نے جو پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہو مولانا صاحب 26 ترمیم کے ساتھ اور 26 آئینی ترمیم کے ساتھ، میں اس کو شیطانی ترمیم کہتا ہوں، اور پاکستانی قوم کو انصاف میں رکانے والی ترمیم یہ کہتا ہوں، یہ نون لیگ کو اور زرداری خاندان کا مفاد کی ترمیم ہوئی۔ اور اس ترمیم میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ مولانا صاحب نے ووٹ دیا تھا۔ مولانا آپ کو یہ فنی خبریں مولانا صاحب سے ملاقاتیں کرنے جانا پی ٹی آئی کا وقت اور حکومت کا اسحاق ڈار، کبھی بلاول بھٹو، کبھی کیرا، کبھی کوئی، کبھی کے خبریں چلتی رہی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ مولانا صاحب نے اتفاق علیہ مولانا اپنی آئینی ترمیم کر رہا تھا۔ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان نے جسٹس منصور علی شاہ کا راستے روکنے میں اہم کردار ادا کیا اور نون لیگ کا بینچ بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اب جو ڈی چوک پر واقع اسے دبانے کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کے مولانا صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ مولانا صاحب کیا پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ لوگوں کو پاکستانی قوم جان چکی ہے، آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کی سیاست آپ کو 5 اور 4 سیٹوں سے سوا آپ کبھی نہیں جیت پائیں گے، اور بس آپ کی یہی اوقات ہے۔ پاکستانی قوم یہ جانتی ہے جو آپ مذاق کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ذرائع سے خبر دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس ایشو پر ہو رہی تھی۔ میں نے ذرائع سے جو خبریں چلائی تھی وہ پہلے یہ تھی کہ مولانا صاحب کیا حکومت بنا رہے ہیں یا کیا کریں، لیکن میں نے ایک خبر بھی دی تھی کہ مولانا صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو، زرداری کی اور اسحاق ڈار کی یہ ملاقات کا یہ نتیجہ ہے کہ مولانا صاحب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے۔ مولانا صاحب آپ جو بھی کر لیں، آپ پاکستانی قوم کو، آپ کو پتہ ہے آپ حکومت کا حصہ ہیں اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی قوم کو یہ لوگ بے وقوف سمجھے ہوئے۔ اس نے جو 26ویں ترمیم کا حصہ ہیں، اور مولانا کے کارکن بہت خوش ہو رہے تھے، بہت مبارک، مولانا صاحب نے یہ کر دیا، مولانا صاحب نے وہ کر دیا، لیکن مولانا صاحب نے آزاد عدلیہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور آزاد عدلیہ کو ختم کرنے میں مولانا صاحب کا بہت اہم کردار ہے۔ مولانا صاحب نے عدالتی نظام کو ختم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مولانا صاحب نے پاکستانی قوم کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا ہے۔ مولانا صاحب آپ کو پاکستانی قوم جانتی ہے، آپ اب لانگ مارچ کریں، جو بھی کریں، آپ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ آپ آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دیتے تو کیا ہو جاتا، آپ ترمیم ہو جاتی، لیکن آپ کا چہرہ تو سامنے آ جاتا۔ لیکن میں اس وقت بھی کہا تھا مولانا صاحب کو پیسے ملیں، اور مولانا صاحب کو خفیہ طریقے سے پیسے دیے گئے، اور مولانا صاحب اس پیسوں کے حوث مولانا نے ووٹ دینے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن ہم بھی سمجھ گئے کہ مولانا صاحب ایکٹیو ہو جائے، لیکن میرا جو اپنی ذاتی رائے تھی وہ میں اس پر قائم تھا، لیکن جو خبریں تھیں وہ پاکستانی قوم کو دینا ہمارا فرض تھا، اور ہم خبریں دیتے رہے، اور مولانا صاحب کی جو ملاقاتیں شکایتیں ہوتی رہی اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ آگاہ کرتے، لیکن ہم نے اپنی ذاتی رائے پر قائم رہے اور اپنی ذاتی رائے دی۔ مولانا صاحب آپ کو سمجھ ہے کہ آپ
لانگ مارچ کریں یا آپ کے رہنما مدرسوں کے معاملات پر میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کو ایکٹیو کر دیا گیا۔ مولانا صاحب آپ جو بھی کر لیں، آپ کے ابو نہیں بچ پائیں گے اس معاملے سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیو ہیں، ان کے والدین کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنگ کے دوران 3 لوگوں کو کبھی مت ہاتھ لگانا۔ ایک، عورتیں۔ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا جو عورتیں جنگ میں حصہ نہ لے رہی ہوں اور وہ ایسا کام نہ کریں جس سے نقصان ہو، ان کو ہاتھ مت لگانا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کبھی بزرگوں پر مت کرنا، اگر دشمن کے بھی بزرگ ہیں انہیں کچھ مت کرنا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خاص طور پر بچوں کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اللہ کے رسول نے 3 لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا، لیکن آج کل ہمارے مسلمان معاشرے میں میں حیران ہوا ہوں کہ میں شام کے بشارت الاسد کے جیلوں سے چھوٹے چھوٹے بچے اور مناظر دیکھ رہے، اتنے چھوٹے اور بچے اور خواتین، اور ایک شخص کی تصویر ہے جو 17 سال کی عمر میں گرفتار ہوا اور 57 سال کی عمر میں 40 سال جیل کاٹ اور 40 سال کے بعد اور رہا ہوا ہے۔ ظلم کا نظام آخر ختم ہونا اور ختم ہو کے رہتا ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کی میں نے آپ کو حقیقت بتا دی۔ مولانا حکومت کا حصہ ہے۔ مولانا صاحب کی صرف یہی گلہ ہے کہ مجھے حصہ کیوں نہیں دیا گیا۔ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ ہیں اور مولانا حکومت کا وفادار ہے۔ مولانا حکومت کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے گا اور مولانا حکومت کے اہم حصہ بھی ہے۔ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو ہم تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے اور کرتے رہنا ہمارا کام ہے۔ اور دوسرا، چیف جسٹس پاکستان کا قوم کے ساتھ مذاق بتاتے ہیں۔ جو چیف جسٹس نے کل تقریبات سے کوئی ریمارکس ہے، اس مذاق کے بعد ہم بہت پریشان حیران لگے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عدلیہ کا وجود مسائل عدلیہ کا انصاف دینے میں نہیں کہتا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ اپنے ساتھی کا حق مار کے چیف جسٹس بننے ہیں۔ آپ اپنے چیف جسٹس حق مار، اگر آپ کی نیت میں وہ نہ ہوتا نا تو آپ چیف جسٹس بن گئے۔ آپ بھی 26 آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے لگاتے اور انصاف کرتے۔ پتہ چلا کہ پاکستانی قوم کے ساتھ انصاف کر، میرا وہی موقف ہے اور میں اس موقف پر قائم ہوں۔ جو اپنے دوست، جو اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، وہ قوم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، جو اپنے دوست مثال کا جیسے منصور علی شاہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا، جو اس کا ساتھی رہا اور چیف جسٹس رہا اور اس کا ساتھ انصاف نہیں کر سکا، وہ قوم کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کرے گا۔ وہ اپنے مفاد کی اور دوسروں کے مفاد کی جو انہوں نے لگائے ان کا تحفظ کر سکتا، لیکن قوم کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ میں بہت خوش ہوا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے بعد عدلیہ اور قاضی فیضی صاحب کے جانے کے بعد عدلیہ آزاد ہوگی، لیکن قاضی فیضی صاحب کے بعد جانے کے بعد عدلیہ جو کا حال ہوا ہے، اب عدلیہ سے انصاف کی امید لگانا ویسے ہے جیسے نون لیگ سے اس کی لگانا کہ یہ سچ بولیں گے۔ پاکستان عدلیہ سے انصاف کی امید ایسے لگانا جیسے نون لیگ والے سچ بولیں گے۔ ویسے عدالتی نظام پاکستان کی اس طریق نظام پر چلا ہے۔ جسٹس صاحب، آپ اگر انصاف دینا چاہتے تو اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو انصاف دے دیتے، نہیں دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے معاملات، لوگوں کو جو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے جو سوشل میڈیا کے جو آواز اٹھاتے ان کے والدین کو اغوا کیا جائے، اس پر آپ نوٹس لیتے۔ آپ تو ویسے ڈمپی چیف جسٹس ہیں اور PCO کے چیف جسٹس ہیں۔ یہ میں نہیں، اب سپریم کورٹ کے جو بڑے بڑے وکیل ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، آپ پاکستانی قوم سمجھ چکی اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے سپریم کورٹ، میں تو کہتا ہوں انصاف کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ویسے جیسے مولانا صاحب نون لیگ کا حکومت کا حصہ نہ ہو ویسے لگتا ہے سپریم کورٹ کے۔ میں کہتا کہ 26 ترمیم کہتے ہیں فل بینچ کے سامنے نہیں لگا سکتا۔ کیوں سپریم کورٹ کے سامنے فل بینچ نہیں؟ کیونکہ آپ چیف جسٹس کب تک آپ یہ کریں گے؟ 1 سال دبائیں گے، 5 مہینے، 2 سال، 3 سال، کب تک؟ لیکن آپ کو انصاف تو پاکستانی قوم کرے گی، لیکن تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا کہ یحییٰ آفریدی اور قاضی فیضی صاحب نے جو عدالتی نظام کو تباہ کیا ہے
وہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ لیکن میں ویسے بھی تھا جو میرا ویسے بھی پہلا نہ تھا جو اپنے دوست جو اپنے ساتھ بیٹھے والے کو انصاف نہ دے سکے وہ قوم کو انصاف کیسے دے گا۔ آپ نیچے کامنٹ میں اپنی رائے دیں۔ امید ہے یہ ویڈیو کو پسند ہے۔ شکریہ۔